نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک آپ نے ہمارے گستوں میں جانا اور آپ نے ویڈیو کے مادھیم سے جانا کہ اللہ رب العزت، اللہ رب الذوالجلال نے اس دنیا کو آخر کیوں بنایا اور کتنے عرصے میں بنایا اور کیسے بنایا، دنیا بنانے کے بعد کیا کیا، آدم کی گھوشنا کا واقعہ جانا، جو آدم علیہ السلام کی بنانے کی گھوشنا کی اس وقت کیا واقعہ پیش آیا، اور آدم کو بنانا شروع کرا اس وقت کے واقعے پہ روشنی ڈالی، اور آدم کو پورا مکمل بنا دیا اس واقعے پہ ہم نے روشنی ڈالی۔ یہ سارے واقعہ ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں جانے۔ اب ہم سجدے تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ کے یہاں تو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ہے ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم سجدے کے تعلق سے بات کریں گے۔ جب آدم علیہ السلام کے آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، یہ واقعہ قرآن میں 4 جگہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ قرآن میں 4 جگہ ریپیٹ ہے قرآن میں۔ سورہ بقرہ میں اس طرح ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عزیز تو اللہ کا تھا، وہ اللہ نے سب سے پہلا نام اس کو ابلیس کے نام سے پکارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کے آگے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب ہم یہ جان لیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم جان چکے ہیں، اس سے زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا، کہ پچھلی ویڈیو میں ہم جان چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام یہ ابلیس جو تھا پہلے اللہ کا بہت ہی عبادت گزار بندہ تھا، جنت الفردوس کا پہرے دار تھا۔ اللہ کے اجمائن میں پاس ہونے کے بعد اس کا کیا مقام تھا وہ جانا تھا ہم نے۔ جنت الفردوس کا پہرے دار تھا اور سارے فرشتوں سے اعلیٰ درجے پر علم رکھتا تھا، اللہ کا حکم سارے فرشتوں سے پہلے کر دیتا تھا۔ یہ ہم نے بہرحال پچھلی ویڈیو میں جانا، اور پچھلے گستوں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ایسی بات نہیں، تو ہم نے وہ جانا اس ویڈیو میں۔ اب ہم بات کریں گے سجدے کی۔ سجدے کا ذکر ہے قرآن میں 4 جگہ آیا ہے سجدے کا ذکر۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سوال اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو ہم نے جانا اللہ نے اسے عزت دے رکھی تھی، اس لیے وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا۔ اب ہم جانیں گے کہ جب آدم اور ابلیس نے منع کر دیا سجدہ کرنے کے لیے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب کو پتا کافر ہو گیا وہ۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ابلیس کہا پہلے، یہ نہیں کہا نکل جا دھتکار، جب نکل، جیسے کہ کلاس کا ٹیچر، جیسے آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہو، آپ شرارتی بچے ہو، آپ کو وہ ٹیچر برداشت نہیں کرتا ہے تو آپ کو باہر نکال دیتا ہے اور بچے خراب نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے پوچھا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا نکل جا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، پہلا نام اس کا ابلیس کے نام سے پوچھا۔ اللہ نے پہلا نام اس کو جب پکارا اس وقت ابلیس کے نام سے پکارا، کیا؟ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تو سجدے کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ سوال اللہ بہت محبت سے پوچھ رہا اس سے، اے ابلیس تو سجدے کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ قرآن اس نے جواب دیا، قال لم اقل لاسجد لبشر خلقہ من صلصال من حمل مسنون۔ آپ اس واقعے کو ایسے سمجھیں، مان لیجیے آپ ٹیچر ہو، آپ کسی بچے کو بلاتے ہو، ادھر میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں، آپ اس کا الٹا سیدھا جواب دو، بڑی بدتمیزی سے جواب دو اس کا الٹا سیدھا اونچی آواز میں، تو کیسا لگے گا؟ اس سمے وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا واقعہ نقل کر دیا، اس نے جواب کیسا دیا تھا سنو، قال لم اقل لاسجد لبشر خلقہ من صلصال من حمل مسنون۔ اس نے جواب دیا، میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں ایک بشری کے آگے سجدہ کروں جو ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے، سڑی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے۔
اور یہ سن کے اللہ نے کہا میں اتنی محبت سے سوال کا جواب دوں. اس نے تکبر کر دیا کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور پھر کہتا ہے میں آگ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور یہ تو نے اسے سڑی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا اور تو نے مجھے آگ سے بنایا، تو لہٰذا میں اس کے آگے سجدہ نہیں کروں گا. اس نے گھمنڈ اور تکبر کیا. دھیان رکھیے اللہ رب العزت، اللہ رب الجلال کو گھمنڈ اور تکبر بالکل پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ ٹوئن دیکھی اور اس کا یہ چیز دیکھی تو اللہ تعالیٰ کا جواب سنو. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، نکل جا یہاں سے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پھٹکار لگائی، نکل یہاں سے. آپ یہ واقعہ سمجھیے، آپ کے سامنے کوئی بچہ ہے، آپ کو سوال پوچھے، وہ بدتمیزی بد اخلاقی سے آپ کو جواب دے، تو آپ اسے پھٹکار لگا کے بھیجو گے نہیں جا اپنی سیٹ پہ؟ ٹیچر ہو، بھیجو گے نہیں بھیجو گے؟ یا کلاس سے باہر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے وہی کرا. اور اللہ تعالیٰ نے الفاظ دیکھے کیا کہے بعد میں، وَإِنَّكَ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. تجھ پہ قیامت تک میری لعنت پڑتی رہے گی. اور یہ سن کر شیطان بڑا مایوس ہو گیا. اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی رہی زندگی کہ اللہ اور شیطان کے بیچ میں کیا باتیں ہوئیں اور کیا وعدے ہوئے. انشاءاللہ رہی زندگی اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب